7 درہم صرف گھر میں موجود ہیں، وہ صدقہ کر دیتے ہیں۔ اور جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کی آخری رات تھی نا، کسی کے گھر سے ماں جی عائشہ صدیقہ دیا جلانے کے لیے تیل لے کے آئی تھی۔ تھے کون؟ اللہ کے رسول علیہ السلام امام الانبیاء تھے کون؟ سید البشر تھے کون؟ جو دادکوں کی طرف سے بھی چودھری تھے کون؟ جو نانکوں کی طرف سے بھی چودھری، جن کو بڑا بڑا مال غنیمت آیا اور نبوت سے پہلے اپنا بزنس بھی بہت زیادہ تھا۔ اور جب ماں جی میری اور آپ کی ماں جی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، تب بھی اتنا پیسہ آیا، اتنا سیدہ خدیجہ کے پاس پیسہ تھا کہ عرب کے بڑے بڑے امیر لوگ بھی ان سے قرضہ لیتے تھے۔ خود بھی چودھری تھے میرے محبوب پیغمبر، نانکوں کی طرف سے بھی دادکوں کی طرف سے بھی، اور کاروبار میں ایک نام تھا۔ اور جس بیوی سے نکاح کیا، جس زوجہ سے نکاح کیا، اس نے بھی بہت زیادہ رقم لا کے محبوب کے قدموں میں ڈھیر کی تھی۔ محبوب صرف نکاح میں ہی آپ کو قبول نہیں کیا، محبوب صرف میں ہی آپ کی نہیں ہوئی، میری ہر چیز بھی آج کے بعد آپ کی ہے۔ اور اللہ نے بڑا بڑا مال غنیمت دیا، سونا چاندی جواہرات، اتنا مال غنیمت کہ بسا اوقات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور آپ کی اہل بیت کے افراد اس مال غنیمت کی گٹھڑی بڑھتے نا، اتنا مال غنیمت ہوتا تھا وہ گٹھڑی اکیلے بندے سے اٹھائی نہیں جاتی۔ للہ رب العالمین وسلام علی المرسلین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، یا معاذ انک عسى ان تلقانی بعد عامی هذا لعلك تمر بمسجدی هذا وقبری فبقی معاذا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر قسم کی تعریفات، بزرگی، بڑائی، یکتائی، شنشاہی
اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے لیے جو کل کائنات کا خالق و مالک رازق اور مدبر ہے، یہ زمین و آسمان وما بینہما، ان کے درمیان جو کچھ بھی موجود ہے، کل کائنات یعنی کل مخلوقات کو بنانے والا، کل مخلوقات کو کھلانے اور پلانے والا، اس پوری کائنات کے سسٹم اور نظام کو چلانے والا، اور اس کے نظام میں رد و بدل اور چینجنگ تبدیلی لانے والا، وہ اکیلا ہے، ان تمام تر امور میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ بے شمار درود السلام سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تعالی والا عرفہ و ذیشان کے لیے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے حد فضل و کرم ہے، اس کے فضل و کرم اور رحمت کے نتیجہ میں آپ احباب مجسدہ انسان ہم اللہ رب العزت کے ایک عظیم الشان گھر میں ایک عظیم مقصد اور فریضہ کے لیے جمع ہے۔ حضرات، ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، آپ کی ذات، آپ کی بات، آپ کی سیرت سے یعنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو یاد کر لوں، اس کو اپنے عمل میں لے آؤں، اپنی محبت و عقیدت کا حصہ بنا لوں، تاکہ کل قیامت کا دن ہو اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات بات اسوہ حسنہ اور آپ کی سیرت سے کی گئی یہ میری محبت اللہ کے رسول علیہ السلام کی شفاعت و سفارش کا ایک ذریعہ بن جائے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی پوری سیرت وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، جس کو رحمان بھی قرآن میں بیان کرتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی آخری زندگی کے لمحات اور آخری نصیحتیں اور وصیتیں وہ بڑا معنی رکھا کرتی ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے، اور ہر ذی شعور انسان، کسی بھی معتبر انسان کی زندگی کے آخری لمحات کو بڑا یاد رکھتا ہے، اور اس کی طرف سے کی گئی نصیحت اور وصیت کو یاد بھی رکھا جاتا ہے، اور اس کو ترجیح بھی دی جاتی ہے، اور اس کے اوپر پہرا بھی دیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کی زندگی کے آخری لمحات بھی ایک مومن و مسلمان کے لیے آپ کی دیگر پوری سیرت اور اسوہ کی طرح مومن کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں، مومن کے لیے بہت نصیحت آموز ہیں، مومن کے لیے گویا کہ گہر اور نایاب خزانہ ہے، اور ایک بہترین مومن کے لیے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے آخری لمحات کہ بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ ان کو جب یمن روانہ کرنے لگے، جانتے ہیں یہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کون سے عظیم صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا تھا، معاذ میں تیرے سے بڑی محبت کرتا ہوں، معاذ مجھے تیرے سے بڑا پیار ہے۔ اور جو روایت اب میں آپ سے بیان کرنے جا رہا ہوں، اس روایت میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، معاذ تم میرے نزدیک متقی بھی بہت زیادہ ہو، اللہ سے بہت ڈرنے والے ہو، اور معاذ تم مجھے بڑے عزیز ہو، محبوب تم مجھے بڑے محبوب ہو، میرے معاذ تم مجھے بڑے پیارے لگتے ہو۔
اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا اپنے شاگردوں سے، اپنے صحابہ کرام سے کتنا پیار ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے صحابہ کو کس قدر رسپیکٹ اور عزت دیا کرتے تھے۔ میرے محبوب پیغمبر کی زندگی میں سادگی کتنی زیادہ تھی، عز و انکساری کتنی زیادہ تھی۔ سیدنا معاذ جب یمن کے لیے جانے لگے نا، ایک تو اللہ کے رسول علیہ السلام ان کو باہر تک خود چل کے روانہ کرنے گئے، اور دوسرا محبت بھرا، آپ کی عز و انکساری بھرا، سادگی بھرا جو سین تاریخ نے وہ نوٹ کیا ہے اور محفوظ کیا ہے نا۔ سیدنا معاذ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی اور شاگرد، آپ سواری پر ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام ساتھ پیدل چلتے جا رہے ہیں، شاگرد سواری پر ہے اور استاد عظیم پیدل چلتے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ خوبصورت منظر ہے، اور دوسرا یہ منظر ہے، یہ نہیں کہا معاذ جاؤ چلے جاؤ، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے رسول آبادی کے اور شہر کے باہر تک ساتھ چل کے گئے ہیں، اور میرے محبوب علیہ السلام کو سیدنا معاذ سے پیار کتنا زیادہ ہے، محبت کتنی زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں معاذ ہو سکتا ہے، ممکن ہے اس سال کے بعد اگلا جب سال آئے نا معاذ، میں تجھے نظر نہ آؤں، تمہارا ادھر سے گزر ہو، یہ میری مسجد تو تمہیں نظر آئے اور میں نظر نہ آؤں، بلکہ مجھے میرے نظر آنے کی بجائے ہو سکتا ہے قبری اے معاذ تجھے میرا روزہ نظر آئے، میری قبر نظر آئے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی نا، فبقی معاذ، سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیا، لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام کے جدائی کی ابھی خبر سنی ہے۔ ابھی تو اللہ کے رسول علیہ السلام سیدنا معاذ سے پیار بھری باتیں کر رہے ہیں، معاذ کو روانہ کرنے جا رہے ہیں، الوداع کرنے جا رہے ہیں۔ صرف ابھی خبر سنی نا کہ محبوب ایک وقت آئے گا، محبوب ہمیں جدائی دے کے چلے جائیں گے۔ فباقی اتنی بات سنتے ہی سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جدائی کے غم میں آپ نے رونا شروع کر دیا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، میرے محبوب پیغمبر کا جب حجۃ الوداع تھا، زندگی کا الوداعی حج تھا، محبوب پیغمبر اپنی سواری پہ سوار تھے، اور اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرما رہے تھے لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، اے میرے صحابہ میرے سے حج کے مناسک سیکھ لو، حج کا طریقہ سیکھ لو۔ یوں سمجھ لیں میرے محبوب فرما رہے تھے میرے صحابہ کرام، کوئی پوچھنا ہے تو پوچھ لو، کوئی سوال ہے تو کر لو، کچھ سیکھنا ہے تو سیکھ لو، کچھ سمجھنا ہے تو سمجھ لو۔ میرے محبوب اس موقع پہ زندگی کا آخری حج ہے، اور فرما رہے تھے ہو سکتا ہے اگلے سال میں حج نہ کر سکوں، حج کا مہینہ تو آئے، رحمان کا بیت اللہ تو ہو اور حج کا مہینہ بھی آئے، یہ سرزمین مکہ بھی ہو، میرے صحابہ ہو سکتا ہے اگلے سال میں حج نہ کر سکوں۔ گویا کہ مورخین لکھتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی زندگی سے 1 سال قبل اپنی دنیا سے جو جدائی آپ نے دینا تھی، دنیا سے الوداع ہونا تھا، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اللہ رحمان کے عطا کردہ علم کی روشنی میں اپنے صحابہ کرام کو تھوڑا سا اشارہ کنایا میں بتا دیا۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام
ہر سال 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں، لیکن جب آپ کی زندگی کا آخری رمضان آیا نا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے 20 دن کا قیام کیا۔ ایسے اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے نا، میرے محبوب پیغمبر جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہر رمضان میں ایک دفعہ قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے، لیکن جب زندگی کا آخری رمضان تھا نا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے قرآن پاک کا جبریل علیہ السلام کے روبرو 2 بار قرآن کا دورہ کیا۔ اور اسی طرح اللہ رحمان نے جب سورۃ النصر نازل کی نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابیوں بتاؤ نا اس سورت کی تفسیر کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے؟ اکثر صحابہ کرام یہ بیان کرتے ہیں، اس سورت میں رحمان نے اپنی نصرت کا وعدہ کیا ہے اور فتح مکہ کا وعدہ کیا ہے، اور رحمان نے ہم سب کو حکم دیا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ اپنے رحمان کی تسبیح بیان کرو اور اپنے رحمان سے استغفار کرو نا، انہ کان توابا، بے شک تمہارا رحمان معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس کو بلاتے ہیں، نبی ذیشان علیہ السلام کے چچا محترم عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے صاحبزادے اپنے کزن عبداللہ کو بلاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے صحابی سیدنا عمر فاروق پوچھتے ہیں، عبداللہ جی آپ مفسر قرآن ہو، اللہ نے آپ کو قرآن کی تفسیر میں بہت زیادہ نواز رکھا ہے اور جانتے ہو ان کا تفسیر میں کتنا مقام تھا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جہاں پہ بدری بزرگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بیٹھنے کے لیے سیٹ اور جگہ دیتے نا، وہیں پہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا کرتے تھے۔ بسا اوقات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سوال کیا کرتے تھے، سیدنا عمر جی ہم تو بزرگ صحابی ہیں، ہماری محبوب کے ساتھ بڑی رفاقتیں ہیں، بڑی قربتیں ہیں، ہم نے بدر میں بھی وہ حصہ لیا تھا، آپ یہ چھوٹا بچہ جو ابھی عمر میں اتنا زیادہ نہیں ہے، سب بچوں کو آپ سائیڈ پہ بٹھاتے ہیں، عبداللہ بن عباس کو بزرگ صحابہ میں کیوں بٹھاتے ہیں؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیا کرتے تھے، لوگوں تمہیں عبداللہ کے علم کا پتہ ہے نا، عبداللہ کو رحمان نے کتنا قرآن کی تفسیر کا علم دے رکھا ہے، قرآن کا علم دے رکھا ہے، اس کے معنی و مفہوم کا علم دے رکھا ہے۔ صحابہ کرام اس بات میں جواب دیتے، جی عمر جی یہ تو معاملہ ہے، فرمایا ان کے علم کی وجہ سے ہی میں ان کو آپ بزرگ صحابہ کے ساتھ بٹھاتا ہوں، وہی معاملہ ہوا نا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے چچا زاد بھائی سیدنا عبداللہ بن عباس سے پوچھتے ہیں، عبداللہ جی تم بتاؤ نا یہ سورۃ النصر مدنیہ اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عمر جی اس کی تفسیر یہ ہے کہ اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی وفات کا اشارہ ہے، کیونکہ رحمان کی مدد آ چکی، رحمان کی نصرت آ چکی، دین مکمل ہو چکا، مکہ فتح ہو چکا۔ اس میں رحمان نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ حکم دیا ہے، محبوب میں نے تمہاری بڑی نصرتیں کی، میں نے تمہاری بڑی مددیں کی، میں نے مکہ کو فتح بھی کروا لیا، اب کام کی تکمیل ہو گئی ہے۔ بلکہ بعض مفسرین
محدثین یوں لکھتے ہیں نا، جب جس کے ذمے جو کام ہوتا ہے نا اس کا وہ کام مکمل ہو جائے نا تو وہ حساب و کتاب کرنے کے بعد، کمی بیشی کے اوپر تبصرہ کرنے کے بعد وہ چل بستا ہے۔ ایسے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مکہ فتح ہو گیا ہے، اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو اپنی تعریف کرنے کا حکم دے دیا ہے، ساتھ میں استغفار کا حکم دے دیا ہے۔ اس صورت میں گویا کہ محبوب پیغمبر علیہ السلام کا دنیا سے جدا ہونے کی جو خبر ہے وہ ہمیں دے دی گئی ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ جی یہی میں نے اس کی تفسیر کی ہی تھی، میرے نزدیک بھی اس کی یہی تفسیر بنتی ہے۔ خیر 29 سفر ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام بعض روایات کے مطابق بقیع قبرستان جاتے ہیں، ایک نماز جنازہ میں شمولیت کرتے ہیں، نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، اور بعض نے یہ بقیع قبرستان اور جنازے والی روایات کو ضعیف قرار دیا ہے۔ بعض کہتے ہیں جو صحیح مسلم کے حوالہ سے روایات ملتی ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے گھر میں تھے، ادھر سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ بیماری کا، مرض الموت کا، اس مرض کا آغاز ہوا جو آپ کی موت اور شہادت کا سبب بنی۔ اللہ کے رسول علیہ الرحیق المختوم والے لکھتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام بقیع قبرستان جاتے ہیں، نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، واپس آتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے میری اور آپ کی ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے سر کے درد کی وجہ سے ایک پٹی باندھ رکھی ہے، سر پہ کپڑا باندھ رکھا ہے، اور سر کی درد کی وجہ سے تھوڑا ہائے ہائے کر رہی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آتے ہیں، تبسم فرماتے ہیں، میرے محبوب اپنی زوجہ محترمہ سے ذرا تبسم اور پیار بھری باتیں کرتے ہیں۔ آپ فرماتے عائشہ تمہارے ساتھ جو ہونا ہے نا وہ میری زندگی میں ہی ہو جائے، یعنی اگر تمہیں میری زندگی میں موت آتی ہے، تم دنیا سے جاتی ہو نا تو کتنا اچھا ہوگا، تمہیں اپنے ہاتھوں سے میں غسل دوں گا، تمہیں اپنے ہاتھوں سے میں کفن دوں گا، عائشہ تیرا خود میں جنازہ پڑھاؤں گا، عائشہ تجھے خود میں دفن کروں گا۔ تو ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے جب محبوب پیغمبر علیہ السلام کی یہ بات سنی نا تو مسکرا کے جواب دیا، اچھا اللہ کے رسول علیہ السلام آپ چاہتے ہیں کہ عائشہ دنیا سے جائے اور آپ اپنے بستر پر کسی اور زوجہ کو لے کے آئیں، تو خیر میرے مصطفیٰ پیغمبر علیہ السلام آپ کی پیاری زوجہ محترمہ، میری آپ کی اماں جان ماں جی عائشہ صدیقہ، یہ بیماری کا آغاز ہے، محبوب ماں جی عائشہ کے گھر آئے ہیں، یہ پیار بھری، یہ الفت بھری باتیں چل رہی ہیں، محبوب ان کو کچھ باتیں کر رہے ہیں، آگے سے جواب میں ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو کچھ جواب دے رہی ہیں۔ اور میرے آپ کے علاقہ میں بھی جب کوئی بیمار ہو نا تو باتیں ہوتی ہیں نا، کیا پتہ یہ میری زندگی کے آخری لمحات ہوں، ہم نے بڑوں سے یہ بات سنی ہے، وہ کہتے کیا پتہ ہم پہلے جائیں کہ آپ پہلے جائیں، کچھ اس طرح کا منظر ہی بنتا ہے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، محبوب مجھے درد ہائے، مجھے درد ہائے، مجھے تکلیف، اور سر میں پٹی باندھ رکھی ہے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے عائشہ سر کا درد تو مجھے بھی ہے، میرے سر کو بھی پین ہو رہا ہے، میرے سر میں بھی درد ہے۔ خیر محبوب پیغمبر علیہ السلام کے دنیا سے جانے سے
13 یا 14 روز 14 دن قبل 29 سفر کو یہ محبوب پیغمبر علیہ السلام کے مرض الموت کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ جب 5 دن رہ جاتے ہیں نا، اللہ کے رسول علیہ السلام پوچھتے ہیں اپنی دوسری بیویوں سے، ازواج سے، کل کا دن میں کہاں گزاروں گا، کل کا دن میں کہاں گزاروں گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی عظیم ازواج، میری اور آپ کی عظیم مائیں، محبوب کی عظیم بیویاں سمجھ جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام چاہتے ہیں میں عائشہ کے گھر ذرا جاؤں، عائشہ کے گھر قیام کروں۔ خیر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی ازواج کہتی ہیں محبوب جہاں آپ کا دل کرے آپ وہاں پہ قیام فرمائیں، آپ وہاں پہ رہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی طبیعت اتنی خراب ہے، ایک طرف سے فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے محبوب کے یہ کندھے کے نیچے کندھا دے رکھا ہے، بغل کے نیچے کندھا دے رکھا ہے، اور ایک طرف سیدنا علی المرتضیٰ، دونوں آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، ایک طرف سیدنا فضل بن عباس ہیں، ایک طرف سیدنا علی بن ابی طالب ہیں۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام کی اتنی طبیعت خراب ہے، آپ کا ٹمپریچر اتنا ہائی ہے کہ وہ محرخین لکھتے ہیں، تاریخ کی کتب میں لکھا ہے محبوب نے جو پٹی باندھ رکھی ہے نا، پٹی کے باوجود وہ گرمائش، وہ ٹمپریچر، وہ حرارت وہ ذرا باہر آ رہی ہے، محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو بہت تیز بخار ہے، بہت زیادہ بخار ہے، اور محبوب پیغمبر علیہ السلام کی یہ ٹانگیں مبارک اتنی زیادہ طبیعت خراب ہے، زندگی کے آخری جب 5 دن کے محبوب کی ٹانگیں مبارک زمین کے اوپر گھسٹتی آ رہی ہیں، ایک چچا زاد بھائی نے ادھر سے کندھا دے رکھا ہے، ایک چچا زاد بھائی نے پیار اور محبت سے ادھر کندھا دے رکھا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حجرہ میں منتقل کر دیا جاتا ہے، اور ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ معوذات پڑھ کر، قل اعوذ برب الفلق پڑھ کر، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر، اور دیگر جو دم اللہ کے رسول علیہ السلام کیا کرتے تھے وہ دعائیں پڑھ کر آپ کو دم کرتی رہی، اور برکت کے لیے آپ کے دستے مبارک، آپ کے ہاتھوں کو پکڑ کر ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے جسم کے اوپر ایسے پھیرتی رہی، چلاتی رہی، تاکہ محبوب پیغمبر علیہ السلام کو اپنے ہی ہاتھوں سے، اپنے ہی جو دستے مبارک ہیں ان کی برکت نصیب ہو، ان کی برکت ملے۔ یہ آپ کی زندگی کا تقریباً جب 5 دن باقی تھے نا، یہ سارا معاملہ چل رہا تھا۔ خیر جب 4 دن رہ گئے نا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو جاتی ہے، اتنا زیادہ ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے، اتنا زیادہ بخار تیز ہو جاتا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ میرے آپ کے رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہوش آتا ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں مختلف 7 مشکیزوں کو بھرا جائے اور میرے لیے ایک لگن رکھا جائے، ایک ٹپ رکھا جائے، اور میرے اوپر مختلف 7 مشکیزوں کا پانی بہایا جائے۔ آپ کے حکم کے مطابق ایسے ہی 7 مشکیزیں بھرے جاتے ہیں، اور محبوب پیغمبر علیہ السلام کو ایک لگن میں بٹھا کر آپ کے اوپر مسلسل پانی
بہایا جاتا ہے، جب 7 مشکیزوں کا پانی بہایا جاتا ہے، محبوب فرماتے ہیں بس 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 کر دو، بس کر دو۔ آپ کی طبیعت میں کچھ افاقہ آتا ہے، کچھ طبیعت تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے، کچھ بخار کی شدت، حدت اور ٹمپریچر میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لے کے جاتے ہیں، منبر کے اوپر تشریف لے کے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور خطبے میں فرماتے ہیں لعن اللہ یہودا والنصارى قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں یہود و نصارہ کے اوپر لعنت ہو، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، یعنی اپنے پیغمبروں کی قبر کے پاس سجدے کرنے شروع کر دیے، جھکنا شروع کر دیا۔ ان کے سامنے، ان کی قبروں کے سامنے یہود و نصارہ نے اپنے پیغمبروں سے مرادیں مانگنا شروع کر دی، اور ساتھ ہی دعا کی نا۔ طبیعت جو خراب تھی، رحمان کی طرف سے جو آپ کو بتا جو دیا گیا، اللہ کے رسول آپ کی زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ سنیے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا کیا فکر تھا۔ میرے محبوب نے یہود و نصارہ کے اوپر لعنت بھیجی، کس کام کی وجہ سے؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، فرمایا انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، یعنی قبروں کے اوپر، ان کے روزوں کے اوپر وہ کام شروع کر دیے جو مسجد میں کیے جاتے ہیں۔ ان کے سامنے جھکنا شروع کر دیا، ان کے سامنے سجدے کرنے شروع کر دیے، ان کے سامنے دامن پھیلا کے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا، میرے اللہ میں تیرا آخری نبی تیرے سے دعا کر رہا ہوں، میری قبر کو تو مسجد نہ بنانا، میری قبر کو تو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں، میں نے اگر کسی کا کچھ دینا لینا ہے تو میں حاضر ہوں، اگر میں نے کسی کی عزت کے ساتھ کھیلا ہے تو یہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو موجود ہے، اگر میں نے کسی کے جان کے ساتھ کچھ زیادتی کی ہے تو میں محمد کریم علیہ السلام کی یہ جان موجود ہے، اگر کسی کا مال دینا ہے تو میرا مال موجود ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام جی میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے، ایک غزوہ کا موقع تھا، آپ صفیں درست کروا رہے تھے، آپ نے مجھے پیار کے ساتھ چھڑی ماری تھی، میں وہ پیار بھرا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں حاضر ہوں، آپ وہ چھڑی کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ یہ محبت سے صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام دی جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی نا، میرے جسم پر قمیض نہ تھا، تہبند نہ قمیض نہ تھا، تو محبوب پیغمبر علیہ السلام اپنا قمیض اتار دیتے ہیں، فرماتے آؤ میرے صحابی تم بدلہ لے سکتے ہو، میں قربان جاؤں۔ کتنے عظیم انسان تھے اللہ کے رسول علیہ السلام، کتنے عظیم بادشاہ تھے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی قمیض اتاری نا، یہ صحابی دوڑے دوڑے آئے اور محبوب پیغمبر کے جسم سے چمٹ جاتے ہیں، کہتے اللہ کے رسول علیہ السلام جی وہ تو ایک بدلہ لینے والا بہانہ تھا، میں چاہتا تھا آپ کے جسم اطہر سے بغیر کپڑے کے آپ نے قمیض نہ پہنی ہو، آپ کا جسم مبارک ہو اور مجھ جیسا نکما انسان آپ کے جسم سے چمٹ جائے۔ کتنے عظیم تھے وہ پیر اور کتنے عظیم تھے ان کے مرید، کتنی عظیم سوچ تھی اس پیغمبر اعظم کی اور اس پیر اعظم کی جو اپنے شاگردوں کو کہہ رہے ہیں آؤ کسی نے بدلہ لینا ہے تو آج بدلہ لے لو۔ اور ان کے تربیت یافتہ صحابہ کرام
اور ان کے شاگرد، ان کی بھی پھر کتنی پیاری تربیت اور سوچ تھی، چمٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد زور کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، یہ 4 سے 5 دن قبل کی بات ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں۔ ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد دنیا سے جانے سے 4 دن قبل کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام دوبارہ منبر پر تشریف لے کے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے صحابہ، یہ جو انصار ہیں نا، یہ میرے قلب و جگر ہیں، یہ میرے دل بھی ہیں، یہ میرے جگر بھی ہیں، جیسے ہم بھی اپنے جملوں میں کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، انہوں نے میرے اور میرے مہاجر صحابہ کی قدر کا حق ادا کر دیا، اور میرے محبوب پیغمبر اگلی روایت میں فرماتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں، او میرے صحابہ، آہستہ آہستہ یہ انصار کی تعداد کم ہوتی جائے گی، یہ کم ہوتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ ان کی اتنی تعداد رہ جائے گی جیسے آٹا میں نمک ہوتا ہے۔ او میرے صحابیوں، یہ میرے انصار صحابہ جب اپنوں نے نکالا تھا، مکے والوں نے نکالا تھا، میرے صحابہ ہم سب مہاجر بن کے آئے تھے، یہ مدینہ کے انصار صحابہ نے ہمارا استقبال بھی کیا تھا، ہمیں پروٹوکول بھی دیا تھا، ہمیں رہنے کے لیے ٹھکانہ بھی دیا تھا، ہمیں کھانے کو کھانا بھی دیا تھا۔ میرے صحابہ، انصار صحابہ کی نیکیوں کی قدر کرنا اور ان سے رہ جانے والی کمیوں سے درگزر کرنا، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام آخری 4 دن جب آپ کی زندگی کے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام یہ باتیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام خود نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے، آپ کی زندگی کے 1 یا 2 دن جب باقی رہ جاتے ہیں، محبوب پیغمبر علیہ السلام اور عشاء کی نماز کا جب وقت ہوتا ہے، جمعرات کا دن ہے، زندگی کے ابھی آخری جو 4 دن ہیں، عشاء کا وقت ہوتا ہے، محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی اٹھنا چاہا، نماز پڑھانے کے لیے جانا چاہا، غشی طاری ہوتی ہے، محبوب بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ دوسری بار بھی ایسے ہوتا ہے، تیسری بار بھی ایسے ہوتا ہے، جب 3 بار مسلسل ایسے ہوتا ہے نا، جمعرات کا دن ہے، زندگی کے 4 آخری الوداعی دن باقی ہیں اور عشاء کی نماز کا ٹائم ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں، مرو ابا بکر فیصلی بالناس، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے شاگرد، میرے عظیم صحابی سیدنا ابو بکر سے کہہ دیں وہ جائیں اور لوگوں کو نماز عشاء پڑھائیں۔ اور ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، محبوب، وہ جو میرے بابا ابو بکر ہیں نا، انہو رجل رقیق، وہ تو بڑے نرم دل آدمی ہیں، وہ آپ کے مصلی پہ کیسے کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں گے؟ ایک تو آپ کی یہ جو طبیعت خراب ہے، اس کا ان کو غم بہت زیادہ ہے، ایک ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے والے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے میرے بابا ابو بکر، ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام جی آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا سکیں۔ تو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام ان کی یہ بات سن کے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ محبوب دوبارہ فرماتے ہیں، مرو ابا بکر فیصلی بالناس، محبوب فرماتے ہیں، میں نے جو کہا ہے ابو بکر سے کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ جائیں اور لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو محبوب پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں 17 نمازیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ ان 17 میں ایک نماز میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی اقتداء میں بھی پڑھائی، آگے چل کے تفصیل آئے گی۔ خیر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں، صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے ہیں۔ جب زندگی کے 1 یا 2 دن رہ جاتے ہیں، محبوب علیہ السلام
वस्सलाम की तबीयत में कुछ अफाका आता है। इतवार का दिन है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुनिए सुनिए, महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का दावा मेरे समेत हम सब का है, आपसे प्यार और उल्फत का दावा, आपके मुती और फरमा बरदार होने का दावा हम सब का है। 4 दिन पहले तबीयत इतनी ख़राब हुई, खुद नमाज के लिए मस्जिद नबवी नहीं जा रहे। जब तबीयत बेहतर होती है घर ही नमाज अदा कर ली जाती है, लेकिन जब 1 या 2 दिन रह गए ना, कुछ तबीयत में अफाका महसूस किया और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद जा रहे हैं। जानते हो कंडीशन क्या है, हालत क्या है? एक सहाबी ने गालिबन आपके दोनों ही चचाजाद भाइयों ने सैयदना अली उल मुर्तज़ा और सैयदना फजल बिन अब्बास अर्रहीक मखतूम वाला इस बात को मेंशन नहीं करता, लेकिन दीगर जो सीरत की कुतब हैं उनमें यह बात आती है। एक चचा के बेटे ने इधर कंधा दे रखा है, एक चचा के बेटे ने इधर कंधा दे रखा है, और सैयदुल बशर पैगंबर, इमामुल अंबिया पैगंबर, ताजदारे ख़त्मे नबूवत वाले पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम थोड़ी सी तबीयत बेहतर हुई है, कहाँ जा रहे हैं? मस्जिद जा रहे हैं। किस मकसद के लिए जा रहे हैं? नमाज पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। और हालत क्या है, सूरत हाल क्या है? 2 बंदों का सहारा लिया हुआ है, और आपकी टांगे मुबारक जाएं सीरा की हर कुछ जनाब किताब का मुताला करके देख लें। 2 बंदों का सहारा लेके अल्लाह के रसूल मस्जिद जा रहे हैं, नमाज के लिए जा रहे हैं, और आपकी टांगे मुबारक से ज़मीन के ऊपर लकीर बनती जा रही है, लाइन बनती जा रही है। मैं कुर्बान जाऊं, आज दावे हमारे मोहब्बत के, आज अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नौकरी चाकरी और गुलामी के और छोटे से सर दर्द पे मस्जिद हम नहीं मिलते, हम मस्जिद नज़र नहीं आते, और थोड़ा सा ज़ख्म लग जाए, कट लग जाए, हम मस्जिद से जाने से अपना जनाब अरादा कैंसिल कर लेते हैं। महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो जो 4 दिन पहले हालत आप सुन चुके, 3 दफ़ा उठना चाहा कि मैं मस्जिद जाऊंगा, नमाज खुद पढ़ाऊंगा, 3 दफ़ा कोशिश की, तीनों दफ़ा बेहोश हुए, फिर जाके फरमाया था ठीक है अब अबू बकर को कह दो। और फिर 4 दिन के बाद मज़ीद 2 दिन बाद जब तबीयत में अफाका हुआ, नमाज के लिए जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम जा रहे हैं। किस हालत में जा रहे हैं? 2 सहाबा का सहारा लेके जा रहे हैं। किस हालत में जा रहे हैं? टांगे मुबारक ज़मीन के ऊपर लकीर खींचती जा रही हैं, ज़मीन के ऊपर लाइन बनती जा रही है, और मेरे आपके पीर व मुर्शिद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद जा रहे हैं। आप जाते हैं ना तो आपके हुक्म को बजा लाते हुए, आपके हुक्म के मुताबिक सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को नमाज पढ़ा रहे हैं। जब आपकी आमद का कुछ अंदाज़ा हुआ, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पीछे हटना चाहा, मेरे महबूब ने इशारा किया, अबू बकर रुक जाओ रुक जाओ। मेरे महबूब इनके बाएं पहलू में साथ दाएं पहलू में बैठ जाते हैं, बाएं पहलू में बैठ जाते हैं। इधर सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं, इधर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठ जाते हैं। मेरे महबूब पैगंबर की चूँकि तबीयत ख़राब है, आप बैठ के नमाज पढ़ा रहे हैं, आवाज़ बहुत स्लो है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मेरे महबूब की इक्तदा में नमाज पढ़ रहे हैं, और तमाम सहाबा कराम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनकी पैरवी में नमाज पढ़
رہے ہیں، یہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کی وہ آخری نماز تھی جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود اپنے صحابہ کرام، اپنی آل کے ممبر، اپنی اہل بیت کے ممبر اور افراد کو یہ نماز پڑھائی۔ خیر، جب میرے اور آپ کے رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک دن یا دو باقی رہ جاتے ہیں، ایسے ہی جناب تاریخ کی اور سیرہ کی کتب میں لکھا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام، ذرا سنیے، درد دل سے یہ باتیں سنیے، ذرا اپنے من میں ڈوب کے یہ باتیں سنیے اور محبوب کی سیرت سے کئی اسباق سیکھ کے لے کے جائیں۔ میرے محبوب کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ تیرے میرے لیے بہترین نمونہ۔ آپ کی زندگی کا جب ایک یا دو دن رہ جاتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے تمام جو غلام ہیں نا ان کو آزاد کر دیتے ہیں۔ 7 درہم صرف گھر میں موجود ہیں، وہ صدقہ کر دیتے ہیں۔ اور جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کی آخری رات تھی نا، کسی کے گھر سے ماں جی عائشہ صدیقہ دیا جلانے کے لیے تیل لے کے آئی تھی۔ تھے کون؟ اللہ کے رسول علیہ السلام امام الانبیاء تھے کون؟ سید البشر تھے کون؟ جو دادکوں کی طرف سے بھی چودھری تھے کون؟ جو نانکوں کی طرف سے بھی چودھری، جن کو بڑا بڑا مال غنیمت آیا اور نبوت سے پہلے اپنا بزنس بھی بہت زیادہ تھا۔ اور جب ماں جی میری اور آپ کی ماں جی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، تب بھی اتنا پیسہ آیا، اتنا سیدہ خدیجہ کے پاس پیسہ تھا کہ عرب کے بڑے بڑے امیر لوگ بھی ان سے قرضہ لیتے تھے۔ خود بھی چودھری تھے میرے محبوب پیغمبر، نانکوں کی طرف سے بھی، دادکوں کی طرف سے بھی، اور کاروبار میں ایک نام تھا۔ اور جس بیوی سے نکاح کیا، جس زوجہ سے نکاح کیا، اس نے بھی بہت زیادہ رقم لا کے محبوب کے قدموں میں ڈھیر کی تھی۔ محبوب صرف نکاح میں ہی آپ کو قبول نہیں کیا، محبوب صرف میں ہی آپ کی نہیں ہوئی، میری ہر چیز بھی آج کے بعد آپ کی ہے۔ اور اللہ نے بڑا بڑا مال غنیمت دیا، سونا چاندی جواہرات، اتنا مال غنیمت کہ بسا اوقات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور آپ کی اہل بیت کے افراد اس مال غنیمت کی گٹھڑی بڑھتے نا، اتنا مال غنیمت ہوتا تھا وہ گٹھڑی اکیلے بندے سے اٹھائی نہیں جاتی تھی، لیکن اسلام کی خاطر، قرآن کی خاطر، دین کی خاطر اور امت تک دین اسلام پہنچانے کی خاطر میرے محبوب نے جیسے اپنے سکھ چین قرار کی قربانیاں دی، ایسے دنیا کی ہر نعمت کی قربانی دی۔ میرے محبوب کو اللہ نے جیسے حسین و جمیل بنایا تھا، آپ جیسا حسین و جمیل کوئی نہیں تھا، ایسے آپ جیسا رئیس اور امیر بھی کوئی نہیں تھا، لیکن سارا کچھ قربان کیا تھا اسلام کے اوپر۔ اور آخری وقت ہے کائنات کے سب سے عظیم انسان کا، کائنات کے سب سے رئیس انسان کا، سید البشر کا، امام الانبیاء کا، اور جس کے دادا کو بھی سردار کہہ کے لوگ بلاتے تھے، جس کے چچوں کو سردار کہہ کے بلایا جاتا تھا۔ زندگی کا آخری دن ہے، غلاموں کو آزاد کر دیا، 7 جو درہم تھے وہ اللہ کے رستے میں قربان کر دیے، تقسیم کر دیے۔ اور کسی کے گھر سے میری اور آپ کی ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ دیا جلانے کا دیل لے کے آئی، اور میرے آپ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی ایک ذرہ تقریباً 30 درہم کے بدلے تب بھی ایک یہودی کے گھر پڑی تھی کہ جب آپ کے 30 درہم دے دیے جائیں گے، بلکہ 30 سا جوں دے دیے جائیں گے، تب میں اپنی ذرا واپس لے لوں گا۔ یہ آخری وقت ہے، کس کا؟ جو کائنات کا سب سے بڑا، جن کو رحمان نے اپنے بعد مقام دے رکھا ہے، جو کائنات
کائنات کا سب سے بڑا وہ پرائم منسٹر ہے، جو سب سے بڑے رئیس انسان ہیں، جو سب سے زیادہ عظیم انسان ہیں۔ خیر اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی مبارک کا جب آخری دن آتا ہے نا، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فجر کی نماز کا وقت ہے، ایسے پردہ ہٹاتے ہیں، دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نماز پڑھ رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ محبوب نے دیکھا نا اپنی زندگی بھر کی کمائی کو، زندگی بھر کی محنت کو، وہ جو ایک ایک کر کے صحابہ اکٹھے کیے، وہ جو پتھر کھا کے بھی مسلمان کیے، وہ جو دندان شہید کروا کے لہو لہان ہو کے بھی شہید کروائے۔ میں اپنے انداز میں کہتا ہوں، میرے محبوب کہتے ہوں گے اللہ میرا وہ کوڑا برداشت کرنا، وہ میرا کانٹوں کے اوپر چلنا، وہ میرا غزوات لڑنا، اللہ تو نے اس کا مل ڈال دیا، تو نے اس کا ثمر دے دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ایسے نماز فجر پڑھتے دیکھ کر، مسجد نبوی میں ہجوم بنا دیکھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام نے تبسم فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں آپ کے تبسم فرمانے سے مسجد میں اجالا ہو گیا، ہمیں قریب تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار میں کئی نماز توڑ دیتے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں اشارہ کیا آپ نماز پڑھتے رہو، آپ نماز کو جاری رکھو۔ اور یہ 12 ربیع الاول کا دن تھا، دوشنبہ تھا، سوموار کا دن تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کی یہ آخری نماز اور آخری فجر کا وقت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی پیاری لخت جگر، اپنی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ان کو بلاتے ہیں، ان سے دو باتیں کرتے ہیں۔ پہلی بات پہ وہ رو پڑتی ہیں، دوسری بات پہ مسکرا پڑتی ہیں۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بعد میں پوچھا فاطمہ یہ تو بتاؤ ہنسی کیوں تھی، روئی کیوں تھی؟ فرمایا جب میں روئی تھی نا تو میرے بابا نے کہا تھا فاطمہ آج تیرا بابا تیرے سے جدا ہو جائے گا، میں روئی اس لیے تھی۔ اور جب میں ہنسی تھی نا وہ اس وجہ سے ہنسی تھی، میرے بابا محمد کریم علیہ السلام نے کہا تھا فاطمہ میرے اہل خانہ میں، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے اللہ کی جنتوں میں تیری میرے سے ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے دو پھولوں کو بلایا، اپنے وہ جناب حسنین کریمین کو بلایا، ان سے پیار کیا، ان کے بارے میں کچھ نصیحتیں کی، اپنی بیویوں کو کچھ نصیحتیں کی۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں اتنے میں میرے بھائی عبد الرحمن کے پاس مسواک ہے، وہ ہمارے گھر میں داخل ہوتے ہیں، میں نے دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام سوالیہ نظروں میں ان کو دیکھ رہے ہیں، میں سمجھ گئی محبوب مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو ان سے لے کے مسواک دیا گیا، محبوب سے وہ چبایا نہ گیا، میں نے محبوب کو وہ چبا کے دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی آخری اعمال بھی سنیے، آخری حالات بھی سنیے اور اپنے لیے مشعل راہ بنائیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہ مسواک کیا اور ماں جی عائشہ صدیقہ بڑے فخر سے کہا کرتی تھی یہ اعزاز مجھے ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا لعاب مبارک اور میرا لعاب اللہ نے آخری وقت میں اکٹھا کر دیا۔ اور جب آپ مسواک کر رہے تھے نا، کیونکہ آپ کی پیاری زوجہ جو تھی، آپ کی پیاری بیوی جو تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، ان کے جہاں پہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا سر مبارک لگ رہا تھا۔ اور ماں جی عائشہ صدیقہ کہتی ہیں سنیے آخری الفاظ، آخری نصیحت کیا تھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی؟ فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت کے لوگوں نماز نماز، خیال رکھنا نماز کا، اور جو تمہارے انڈر تمہارے متحد لوگ کام کر رہے ہیں ان کا خیال کرنا۔ اس کے بعد ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں محبوب پیغمبر کی
नज़रें ऊपर आसमान की तरफ टिक गई। कहती वो जो महबूब पैगंबर तंदुरुस्ती की हालत में फरमाया करते थे हर नबी को उसकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में जन्नत में उसका ठिकाना दिखा दिया जाता है। कहती हैं मैं समझ गई अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में अपना ठिकाना देख रहे हैं। और उसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिसवाक करने के साथ साथ पानी में अपना ये हाथ मुबारक डुबोते हैं, अपना मुंह साफ करते हैं, साथ पढ़ते जाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे महबूब का अमल देखिए, आखिरी अमल देखिए, बार बार मिसवाक करते हैं, पानी में अपना हाथ लेके जाते हैं, अपना मुंह साफ करते हैं और क्या पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। और उसके बाद माँ जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैंने करीब कान किया ना तो पढ़ रहे थे मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। उसके बाद मेरे महबूब का आखिरी अमल सुनिए, आखिरी कलिमात सुनिए। मेरे महबूब पढ़ रहे थे अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी व अलहिकनी बिर्रफ़ीक़िल आला। अल्लाह मुझे माफ़ भी कर दे। कायनात का वो इंसान जिनकी वजह से आज तक तेरे मेरे जैसे नकम्मे नखट्टो इंसान अल्लाह की रहमतें हासिल कर रहे हैं, उसकी मग़फ़िरतें हासिल कर रहे हैं, उसकी जन्नतें हासिल कर रहे हैं, वो अज़ीम इंसान भी अल्लाह से माफ़ी भी मांग रहे हैं। हम तो गुनाहों के ऊपर गुनाह करते चले जाते भी हमारा दिल नहीं डरता, हमारा दिल पता नहीं कितना सख्त हो चुका। महबूब फरमा रहे हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी व अलहिकनी बिर्रफ़ीक़िल आला। अल्लाह माफ़ भी कर दे, अल्लाह मेरे ऊपर रहमत भी कर दे और मुझे आला लोगों का साथ भी अता कर दे। माँ जी आशा फरमाती ऐसे उंगली बुलंद थी, साथ ही नीचे आती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे जुदा हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये था मेरे महबूब पैगंबर की ज़िंदगी का कुछ आखिरी लम्हात। उसके बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ आते हैं और महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में सैयदना उमर फ़ारूक परेशान थे और सहाबा कराम को कह रहे थे खबरदार किसी ने कहा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से चले गए हैं। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये आयत करीमा की तिलावत की। फरमाया वमा मुहम्मद इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रसूल। फरमाया मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, आपसे पहले भी कई रसूल आए। आफ़ा इम्माता औ कुतिलन कलबतुम अला आक़ाबिकुम फ़लन यनक़लिबु अला अक़िबैहि फ़लन युज़िर्रुल्लाह शैया व सयज्ज़िल्लाहु शाकिरीन। फरमाया याद रख लो मन काना मिनकुम याबुदु मोहम्मद फ़इन्ना मोहम्मद मात। फरमाया तुम में से जो मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की इबादत करता था उसके मोहम्मद तो फौत हो गए हैं। व मन काना मिनकुम याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युल ला यमूत। जो अल्लाह की इबादत करता था अल्लाह तो अब भी ज़िंदा भी हैं, कायम भी हैं। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ये आयत सुनने के बाद सब सहाबा कराम की ज़ुबान पे यही आयत मुबारक जारी होगी। और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये आयत सुनी, इतने मज़बूत इंसान कि जिनको देख के बड़ा बड़ा कुफ़र भी लर्ज़ा जाए, जिनको देख के शैतान भी रास्ता छोड़ जाए, वो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये आयत सुनी और ज़मीन के ऊपर दे गिर जाते हैं। और जानते हो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया से गए आपकी अज़वाज कितनी परेशान हैं, आपकी बेटी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा कितनी परेशान हैं। तारीख़ की कुतुब का मुताला करके देखें, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद आपकी प्यारी बेटी फ़ातिमा तो ज़हरा 6 माह ज़िंदा रही। 6 महीने तक एक दिन भी किसी ने उनके
کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ اور آپ کی وہ پیاری زوجہ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب صحابہ کرام نے آپ کو دفنا دیا نا تو انس سے پوچھتی ہیں یا انس اطابت انفسکم ان تحسو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب۔ انس یہ بتاؤ اتنے حسین و جمیل چہرے پہ مٹی ڈالنے کو کیسے تمہارا حوصلہ پڑا؟ انک علی خلق عظیم والے کے اوپر مٹی ڈالنے کے لیے کہاں سے تم جرت لائے؟ اور یہ تو تھی نا محبوب کی ازواج، ان کو تو غم تھا ہی تھا، اور وہ تھی محبوب کی بیٹی، ان کو تو غم تھا ہی تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جس دن مکی پیغمبر مدینہ میں آئے تھے نا اس دن سے روشن ہم نے کوئی مدینہ کا دن نہیں دیکھا تھا، لیکن جس دن اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا سے گئے تھے نا اس سے زیادہ تاریخ دن ہم نے مدینہ کا نہیں دیکھا تھا۔ یہ تو آپ کے صحابہ تھے، یہ آپ کی ازواج تھی، یہ تو آپ کی بیٹی تھی، آپ کی ایک اونٹنی تھی، آپ کی ایک اونٹنی تھی کسوہ نامی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے نا یہ اونٹنی اتنی پریشان تھی، اتنی غمزدہ تھی جیسے ایک پاگل چیز پھرتی ہے۔ کبھی یہ اونٹنی آپ کی جدائی کے غم میں ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی وفات کے 3 دن بعد یہ اونٹنی ایک کنویں میں گر کے فوت ہو جاتی ہے۔ یہ تھا مدینہ کا 12 ربیع الاول، یہ تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کی جدائی کے غم میں آپ کے گھر کی حالت، آپ کی بیویوں کی حالت، آپ کی بیٹی کی حالت، آپ کے صحابہ کرام کی حالت، حتیٰ کہ بے زبان اور جس کے پاس اتنا دل و دماغ بھی نہیں وہ اونٹنی کی یہ حالت تھی۔ اور ایک 12 ربیع الاول تیرے اور میرے علاقہ میں گزرا ہے، کمپیریزن کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا وہ مدینہ کا 12 ربیع الاول کیسا تھا اور آج کا 12 ربیع الاول کیسا ہے۔ میرے محبوب کا دنیا میں آنا بھی تیرے میرے لیے اسوہ حسنہ، محبوب کا مسکرانا بھی اسوہ حسنہ، محبوب کی زندگیاں بھی، محبوب کی خوشیاں تیرے میرے لیے اسوہ حسنہ، محبوب کی زندگی کے آخری لمحات تیرے میرے لیے اسوہ حسنہ، اور محبوب کی زندگی کا 63 سال 4 دن کا آخری 12 ربیع الاول بھی ایک سچے اور پکے اور اچھے امتی کے لیے اسوہ حسنہ۔ وما توفیقی الا باللہ۔